نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درس پاک کو ہم احادیث کی ویڈیو آڈیو کی صورت میں آپ کو سناؤں گا، اور آپ کے پاس لنک ہے، آپ اس کی ویڈیو نکال کے وہ صلاۃ کی قسط نمبر 3 والی صلاۃ کی قسط نمبر 3 والی وہ سن لینا، اور اسی پہ آج گفتگو ہوگی۔ وہ بعد میں آپ میں سمجھاتا ہوں، پہلے میں آپ کو ساری یہ 5-7 منٹ کی جو میں نے آڈیو رکھی ہوئی ہے یہ آپ کو سنا لوں، پھر آگے آپ نے اس کی ویڈیو نکال کے صلاۃ نمبر قسط نمبر 3 والی وہ نکال کے خود سننا ہے، تاکہ مجھ پہ بہتان نہ باندھے کہ ایک تروڑ مروڑ کے ویڈیو کو پیش کرتے نہیں، آپ خود نکال کے سننا، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں بس۔ اب میں آڈیو کی صورت میں اس لیے سناتا ہوں کہ تم لوگ کہتے تھے کہ احادیث کی میں اپنا ویڈیو کو تروڑ مروڑ کے بیان کرتا ہے، اس لیے میں نے وہ مسئلہ چھوڑ دیا ہے ویڈیو سنانے والا۔ آڈیو سناتا ہوں اور ویڈیو کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ رسول آ جائے تمہاری موجودگی میں، تم اس کی نصرت کرو گے، اسے تسلیم کرو گے، تو کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن جب وقت آیا تو پھر رہے ہیں، پھر گئے۔ اگر تم مانو قرآن میں سب کا سب ہے تو تمہیں پتہ ہے پھر تمہیں اس زبان کا اسی مقصد میں استعمال کرنا پڑے گا، اور تم جانتے ہو کہ زبان کا اسی مقصد میں استعمال کیا، جو رب کہہ رہا ہے وہ بولا، اس زبان سے وہی الفاظ نکالے جو رب کے ہیں، دنیا دشمن ہو جائے گی۔ تمہیں پتہ ہے یہ ناموں کے ساتھ ڈاکٹر، انجینئر، ایڈوکیٹ اور فلاں لگایا ہوا ہے، شیعہ اور فلاں، یہ اتارنا پڑ جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے پھر عود کما کے کھانا پڑے گا۔ تمہیں پتہ ہے پھر لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں چلا سکتے۔ تمہیں پتہ ہے پھر جو حق ہے اس کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ تمہیں پتہ ہے اگر ہم غلط کے اوپر ڈٹے تو جوتے پڑیں گے۔ یہ تم نہیں چاہتے، تم لوگ اپنی خواہشات کی دعا چاہتے ہو، تم لوگوں کے اموال کھانا چاہتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے پھر ہم اموال نہیں لوگوں کے کھا پائیں گے۔ تمہیں پتہ پھر غیرت آ جائے گی، اور تم بے غیرت نام، تمہیں کیا پتہ غیرت کیا ہوتی ہے؟ کسی کا ایک پیسہ کھانا، غیرت مند جو ہے اس کو موت آ جائے وہ کسی کا ایک پیسہ بھی کھائے۔ غیرت مند جو ہوتا ہے وہ تو اپنے ہاتھوں سے کر کے کھاتا ہے، وہ کسی دوسرے کے مال پر نظر نہیں رکھتا، اور تم جو بے غیرت ہوتا ہے اس کی نظر دوسروں کے مال پر ہوتی ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس قرآن میں فی ھذا القرآن، فی میں ھذا القرآن، اس قرآن میں کیا ہے؟ سب کا سب ہے، کوئی بھی کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اس قرآن میں نہ ہو، سب کا سب ہے۔ جو کچھ اس قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت تک ہونا ہے، انسانوں کو جو جو بھی ضرورت پیش آنی ہے، جو انہوں نے کرنا ہے، ایک ایک شے اس میں موجود ہے، سب کا سب موجود ہے۔ یہ کیسے؟ مسنوں سے، اور فابا اکثر الناس، بس انسانوں لوگوں کی جو اکثریت ہے، کن کی؟ جو کہتے ہیں ہاں جی قرآن ہماری کتاب ہے، ہم قرآن کے ماننے ہیں، ان کی اکثریت نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ قرآن میں سب کا سب ہے۔ اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن میں سب کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، قرآن میں سب کچھ نہیں ہے، میرے بھائیو، قرآن میں سب نہیں ہے۔ قرآن میں الصلاۃ کا ذکر تو ہے، قرآن میں الصلاۃ کا حکم تو ہے، تفصیلات نہیں ہیں۔ قرآن میں زکوٰۃ کا حکم تو ہے، تفصیلات نہیں ہیں۔ قرآن میں صیام کا حکم تو ہے، تفصیلات نہیں ہیں۔ قرآن میں
نہیں ملے گا آپ کو. اب آؤ ذرا میدان میں. کون ہے منکر قرآن؟ کون ہے قرآن کا کفر کرنے؟ اس طرح آگے بڑھیں. سورہ کہف کی آیت نمبر 54. وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. وہی بات جو سائد میں پیچھے کی گئی. واہ اور اللہ، تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، سنائی اور دکھائی جا رہا، سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. اور نہ صرف یہ بلکہ تمہیں آج سنایا بھی جا رہا ہے، دکھایا بھی جا رہا ہے. تو جو بھی تمہیں سنایا اور دکھایا جا رہا ہے اسے سمجھو. جب تم سمجھو گے تمہارے سامنے وہی آئے گا جو کہ طے شدہ ہے، جو حق ہے، جس کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں سکتا. جیسے 2+2=4 ہے نا، 4 کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں سکتا اگر آپ تحقیق کریں گے. بالکل ایسے ہی جو آج تمہیں سنایا جا رہا ہے، یہ آج یہ رب تم سے کلام کر رہا ہے. آج یہ جو تمہیں سنایا جا رہا ہے، جب تم اسے سنو گے اور اسے سمجھو گے تو بالآخر تم اسی نتیجے پر پہنچو گے. صرفنا، ہم جو ہے ہم نے کیا کیا، ہم پھیر کر کوئی یعنی سب کا ہم پھیر کر ہر پہلو سے سامنے آئے. کہیں پر ایک پہلو سے، کہیں پر دوسرے پہلو سے، کہیں پر تیسرے پہلو سے، کہیں چوتھے، کہیں پانچویں، کہیں چھٹے، کہیں ساتویں پہلو سے سامنے لے آئے. فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کلی، تمام کے تمام چیز، جو کچھ بھی تمہیں درکار ہے، جس کی بھی تمہیں ضرورت ہے، جو بھی تمہارے ساتھ پیش آنا ہے، جو کچھ بھی ہونا ہے، جس کی بھی ضرورت ہے. اور کیسے؟ مسلوں سے. کیسے مسلوں سے؟ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. فَجَعَلْنَهُمْ، یہ جو اس قرآن میں جن کا ذکر ہے، ان کا، وہ جو قوم اس قرآن سے پہلے گزر چکی، یہ ان کا ذکر نہیں ہے. ان کو نہ صرف ہم نے سلفا گزرا ہوا کر دیا، ایک کو گزرا ہوا کر دیا، بلکہ مثل کر دیا الاخرین، بعد والوں، یعنی تمہارے لیے. لہذا اس قرآن میں الاولین کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے. تمہارا ذکر ہے. قرآن تمہارے لیے آئینہ ہے. اور پھر اس آیت میں آگے کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اور انسان کا معاملہ کیا؟ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جو معاملات کی اکثریت ہے، اکثر اشیاء، یعنی کہ جو قرآن، جو نقطہ نظر قرآن جو شے سامنے لاتا ہے، قرآن سے جو شے سامنے لائی جاتی ہے، انسان اکثر جھگڑا کرتا ہے، جدل کرتا ہے. جدل کیا ہے؟ کہتا ہے نا ہم نہیں مانیں گے. نہیں ہمارے اگر یہ قرآن میں ہوتا، ہمارے باوجود نے بتایا ہوتا، ہماری بخاری میں یہ، فلاں میں یہ، ڈھنگا میں یہ، نہیں ہم نہیں مانیں گے. اوے گدے کے بچوں، اگر تو احمد عیسیٰ صرف منہ سے پھونکے نکال رہا ہے، ہوا خارج کر رہا ہے، پیٹ سے باتیں نکال رہا ہے، پھر تو بات ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بھائی، نہ اس کی سنو نہ مانو. لیکن جب احمد عیسیٰ چیلنج پر چیلنج کر رہا ہے، احمد عیسیٰ اسی قرآن سے بات کر رہا ہے، تو پھر تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے غور کرتے ہوئے؟ آج یہ بات، یہ قرآن سے، بھائی یہ بات قرآن سے کر رہا ہے، دیکھیں کہیں واقعہ یہ قرآن میں تو نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. اگر جو یہ بات کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن سے کر رہا ہوں، تحقیق کریں کہیں ایسا نہ واقعہ قرآن سے، اگر واقعہ قرآن سے ہم نے کفر کیا تو قرآن کے کفر کرنے والے ہو جائیں گے. آپ نے تقریباً 6-7 منٹ کی اس کی آڈیو کی صورت میں ویڈیو سے آڈیو لیا ہوا، وہ میں نے آپ کو سنایا، اور آڈیو کا لنک میں نے بتا دیا ہے. وہ آپ نکال کے، آپ کو پتہ ہے قسط نمبر 3 صلاۃ کی، یہ نکال کے خود سننا. پہلی بات میں کرتا جاؤں کہ یاد نہ بھول جائے کہ یہ آیت میثاق جو ہے نا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَا تَنصُرُونَ. اس نے اپنی میثاق والی، میثاق النبیین والی یہ ویڈیو بھی اس کی نکال کے آپ نے سن لینی ہے. اس میں اسی آیا مقدسہ کا یہ مذاق اڑاتا ہے، آنے کوئی نبی آنا ہے، کوئی فلاں آنا ہے، ڈھینگ ہونا ہے، بس کوئی نہیں آنا. آج اپنے یعنی اپنے نبی کو، اپنے آپ کو نبی منانے والے کے لیے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ رسول آئے گا، تم اس کا انکار کر دو گے، اقرار نہیں کرو گے. اللہ نے کہا ہے اس کا اقرار کرنا ہے، اس کے ساتھ وعدہ لینا ہے، اس کے ساتھ ہونا ہے. یہ کہہ رہا تھا آج اس ویڈیو میں صلاۃ نمبر 3 میں. یعنی اس کو یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ میں کون سا بیان غلط دے رہا ہوں اور کون سا صحیح دے رہا ہوں. یہ دونوں ویڈیو سن لینی ہے. اس میں میثاق النبی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، اے انبیاء تم اس کے ساتھ ایمان لانا، اس کی مدد کرنا. اب وہی آیت پاک کو اپنی طرف منسوب بھی کر رہا ہے. پہلے اس میں مذاق اڑایا ہے، آیا مقدسہ کو مانا نہیں، اور انبیاء کو فاسق کہا ہے. خود فاسق ہے، وہ
اتنا فاسق ہے کہ اپنی ایک بات پہ وہ رہ بھی نہیں سکتا. جب کوئی عالم اس کی پکڑ کرے تو تم لوگ اس کا مطلب خیال ہی نہیں کرتے. اب اس نے جو آیا مقدسہ یہ پڑھی ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اچھی طرح غور سے سننا، یہ صرفنا پڑھتا ہے، صرفنا. یہ آیا مقدسہ جو ہے یہ بھی صحیح نہیں پڑھی، یہ بھی صحیح نہیں پڑھی. اس سے یہی سوال کر لو، اس سے یہی پوچھ لو کہ تو اللہ کا نبی ہے اور اپنے آپ کو خدا بھی کہلاتا ہے، کیا تیرا خدا اور تیرا اللہ یا تیرے اندر جو اللہ آیا ہے وہ اتنا کمزور ہے، اتنا جہل ہے کہ اوپر سے دیکھ کر بھی اسے الفاظ نہیں آتے؟ پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ پوچھ لو نا. بچوں، دوستوں، بزرگوں، اگر وہ میرے سے بڑا ہے تو بزرگ ہے، اگر سب بچے ہیں. اور شیخ اپنا ذوالفقار علی شیخ صاحب، تو ہی پوچھ لے یار، تو اچھا خاصا مناظرہ کرنے والا ہے، جانتا ہے الفاظ کو، مطلب سمجھتا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے. مجھے جو چیلنج دیتا ہے بھی احمد عیسیٰ کے ساتھ مناظرہ کر لو، تو میرے ساتھ تو وہ مناظرہ نہیں کر سکتا نا، کیونکہ میں نے ثابت تو کر دیا پکا. اب آپ لوگوں کو لوہے پہ یقین، لوہے پہ لیک والی بات ہے یا پتھر پہ لیک والی بات ہے، آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ احمد عیسیٰ واقعی ہی جاہل ہے، اچڈ ہے، جسے کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں. ورنہ جو میں نے وہ سوالات 15-16 سوالات بنا کے ویڈیو بھیجی ہے، اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. ابھی سوچ بچار ہو رہی ہے اس پہ. کرو کوئی بات نہیں، یہ علم ہے بیٹے، یہ علم ہے. آپ تجسس میں پڑھیں گے نا، میری ویڈیو سن کر، احمد عیسیٰ کی سن کر یا اور کسی عالم دین کی سن کر تجسس میں پڑھیں گے تو آپ کو علم آئے گا اور آپ کو پر حق ظاہر ہوگا، حق عیاں ہوگا. کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے. جھوٹ اور سچ کی تمیز کرنی ہے تو ساتھ ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ بھی رکھو. جہاں کہیں یہ حوالہ دیتا ہے اس حوالے کو خود بھی پڑھو، رابطہ قائم کرو، مجھ سے رابطہ کر لو. جہاں کہیں آپ کو ڈاؤٹ نظر آئے کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے تو میں بتا دوں گا. آپ میرے ساتھ نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ اپنے اساتذہ کا انکار کر رہا ہے، اور جس نے دنیا میرے کے اساتذہ کا انکار کیا اس کا استاد شیطان ہے. یہ تو نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ایسا قرآن دیا جس کو شیطان پڑھ کر ویسے ہی بھاگتا ہے، اور جس کو اس نے قرآن پڑھنا نہ آئے تو وہ تو شیطان کا شاگرد ہے. کیونکہ شیطان کو قرآن نہیں آتا، قرآن پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جس طرح میں نے پہلے حضرت ابو ہریرہ اور اس کے قیدی کا ایک ذکر سنایا حدیث پاک میں، اور دجال کی حدیث پاک جو نبی علیہ السلام سے مروی ہے، مسلم میں، بخاری میں، وہ سنا دیتا ہے. وہ اس کے باپ کی قبر سے تو نہیں حدیث نکلی کہ باب لود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کا قتل کریں گے. قرآن پاک میں تو ہے ہی نہیں. یہ کہ قرآن پاک میں سب کچھ ہے، تو اس سے یہی پوچھ لو کہ یہ جو تو دجال کا بڑا ذکر کرتا ہے، یہ ہمیں دکھا نا، یہ تو نے حدیث سے اخذ کیا ہے، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ یار کوئی بات نہیں، چلو اس میں جو آپ نے سنی ہے نا، اس میں بھی یہ ہمیں گدھے کا بچہ کہہ رہا ہے مسلمانوں کو، کیونکہ یہ پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. یہ تو پتہ چل گیا نا، کیونکہ مسلمانوں کو جہل اچاٹ مسلمانوں کو اور دین کو بدلنے والا مسلمانوں کو کہہ رہا ہے. اب آپ کے سامنے ایک اور بھی حوالہ ہے، بے خاتمہ کو جو تا سے لکھا ہوا ہے، تے سے لکھا ہوا ہے، اس کو توئے سے کس نے بدلا ہے؟ تو سے کس نے بدلا ہے؟ ثبوت. اس کا مطلب ہوا کہ قرآن پاک کو مسلمان نہیں، احمد عیسیٰ جیسے جہل اچاٹ بے غیرت، خود بے غیرت ہے، وہ بدل رہے ہیں. مسلمان بے غیرت نہیں ہے. اس ویڈیو میں مسلمانوں کو بے غیرت کہتا ہے، مولویوں کو بے غیرت، لاٹوں کو بے غیرت کہتا ہے. تو بے غیرت خود ہے، قرآن پاک تو خود بدل رہا ہے. یہ تو ایسے ہو گیا تو فلٹر ہو گیا. وہ فلٹر کیسے ہو گیا؟ آپ نے جو یقین کر لیا ہے، کیوں کیا ہے؟
ذرا غوطہ زنی کرو نا علم میں. علم حکمت میں دیتا ہے، دانائی دیتا ہے، عقل دیتا ہے. حکمت کا معنی کیا ہے؟ عقل دینا، دانائی دینا. یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو دی حکمت و دانائی. انبیاء کو دی، وہ عقل والے تھے، دانا تھے. اللہ خود بھی حکیم ہے، دانا ہے. وہ اپنی رحمت سے کسی کو حکمت عطا فرماتا ہے، دانائی عطا فرماتا ہے. تو انبیاء سارے کے سارے دانا تھے. بے وقوف تو وہ ہے نا جو توئیں سے تا سے لکھا تا سے توئیں سے بدل دے. توئیں سے بدلنے والا بے وقوف ہے. اور کہتا ہے مسلمان بدل رہے قرآن پاک. علالِ لان ڈنکے کی چوٹ بدل رہا ہے. یار رے مت رکھو. رے رکھنا جو ہے نا یہ گناہ ہے. انصاف کی بات کرو. چھوڑو مجھے، چھوڑو کیونکہ مجھے ملٹا کہتے ہو، مولوی کہتے ہو، جو بھی کہتے ہو. کئی بزرگ بھی لکھ دیتے ہیں بھائی، کئی بڑے میاں بھی لکھ دیتے ہیں. کوئی بات نہیں، مجھے جو مرضی لکھو، مجھے اس سے نہیں. مجھے اس سے غرض ہے کہ اوپر جو لکھی ہوئی چیز ہے پہلے اس کا انکار کر دینا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. پہلے اس کا انکار کر دینا، اب اسی دلیل کو اپنے لیے استعمال کرنا. یہ قرآن بدلنا نہیں ہے. پہلے اس کا مذاق اڑانا، پہلے قرآن مجید کا مذاق اڑانا، پھر اب اپنے لیے کہ میں رسول بن کے آؤں. کیسے؟ ناسے تو تیری ٹھیک نہیں. رسول تو تندرست ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد ناسے نہ چھڑکے تو سانس نہیں آتی تیری. احمد عیسیٰ سے یہی پوچھو نا. وہ بات درمیان میں آ گئی ہے. اس کو کوئی بیماری بھی لگی ہوئی ہے جس کا یہ صحیح طریقے سے پراپر علاج بھی نہیں کراتا. جب تک ناس سے چھڑکے نا بول بھی نہیں سکتا. تو آپ لوگ اس سے پوچھیں. میں آپ گالی نہیں نکالتا. ہاں یہ اس نے نکالی ہمیں. بے غیرت بھی کہا ہے، گدھے کے بچہ بھی کہا ہے. اب غیرت کس میں ہے؟ غیرت کس میں ہے؟ یہی کہہ رہا ہے نا جو قرآن کو بدلتے ہیں بے غیرت ہوتے ہیں. تو قرآن کو ہم تو نہیں بدلا. ہم نے تو تا کو یعنی خاتمہ کی تا کو تا کے ساتھ ہی پڑھا ہے، توئے کے ساتھ. ہم تو نہیں کیا. ہم نے فلٹر نہیں مانا کیا، ترجمہ ہی نہیں کیا فلٹر. اب کس نے بدلا؟ بے غیرت کون ہوا؟ قرآن کو بدلنے والا کون ہوا؟ ثبوت، لمبا چوڑا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں. خاتمہ توئے سے نہیں ہے، خاتمہ تے سے ہے، تا سے ہے. تے سے جب لکھا ہوا ہے تو توئے سے بدلنے والا کون ہے؟ بے غیرت. بس اتنا آج کا میرا درس جو ہے آپ کے لیے اتنا کافی ہے. اگر آپ فالو کرو تو اللہ نے اگر حکمت آپ کو دی ہے. اور میں اس کا ترجمہ کر دوں جو اس نے مقدسہ صورت کاف سے پڑھی ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اس نے جتنی مرتبہ پڑھا ہے سن لو نا، اس کی ویڈیو نکال کے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا. اب قرآن کو کون بدل رہا ہے؟ اوپر لکھا ہوا ہے صرفنا. یہ پڑھا صرفنا، ایک راہ کو کھا رہا ہے. صرفنا میں اور صرفنا میں کتنا فرق ہے؟ جو پڑھا لکھا میری اس سے بات ہے. جہل اچاڈ بے وقوف سے بات نہیں. بات میری عقل مند سے ہے، عقل مند سے. واؤ اور لا تحقیق کر لو. تمہیں عقل دی گئی ہے، تمہیں کان دیے گئے ہیں، تمہیں آنکھیں دے دی گئی، تمہیں زبان دے دی گئی ہے، تمہیں سب کچھ دے دیا گیا ہے. تحقیق کر لو. تحقیق تو کر رہے ہیں کہ اگلا لفظ تجھے نہیں آتا. قد کا معنی تحقیق، والا قد اور اکٹھا ہے. ضرور ضرور تاکید کر لو تم. ضرور ضرور تاکیدن بات ہے. اللہ فرما رہا ہے صرفنا، ہم نے پھیر پھیر کے بیان کیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے. احمد عیسیٰ کہتا ہے ہم نے یعنی میں نے. اب خود اللہ بن بیٹھتا ہے. اب خود اللہ بن بیٹھتا ہے اور اللہ کو اوپر دیکھ کے لفظ نہیں آتا. سوچنا ہے بس بیٹے، آپ نے سوچنا ہے. ہمیں بے غیرت بھی اس نے کہا اسی ویڈیو میں، آپ نے سنا. گدھے کا بچہ بھی کہا. لیکن آج میں اس موڈ میں نہیں ہوں کہ اس کو چلاتے سناؤں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، واللہ باللہ، اللہ کے لیے ذرا توجہ دو. عقل کر لو. جو وہ خود کہتے ہیں عقل کر لو. صرفنا لفظ ہے، صرفنا نہیں. اور اس قرآن میں ہم نے بیان کی. یہ صلاۃ کا ذکر کر رہا ہے. صلاۃ
تو صلاۃ میں تو ذکر ہے سورۃ النساء میں کہ رکوع اور سجود کر کے وہ جماعت پیچھے چلی جائے، تو صلاۃ تو وہی ہے. اب تشریح تو قرآن نے کر دی ہے، لیکن تمہیں پڑھتے ہوئے موت آتی ہے. ہمیں جو کہتا ہے تمہیں مانتے ہوئے موت آتی ہے، ہمیں تو نہیں موت آتی، ہم تو پڑھتے ہیں صلاۃ قائم کرتے ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے قرآن پاک میں سورۃ النساء میں قائم کر کے دکھائی، رکوع اور سجود والی. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. پتہ نہیں تو صلاۃ کون سی ہے؟ قرآن پاک میں تو یہ صلاۃ ہے. جو اللہ کی طرف سے صلاۃ ہے وہ رحمت ہے، اور جو بندے صلاۃ قائم کریں گے وہ یہ نماز ہی ہے جس کا نام نماز ہے، یہی صلاۃ ہے. احمد عیسیٰ سے پوچھ کے تمام دوستوں سے، بچوں سے، جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں علم عطا فرمائے، تجسس رکھتے ہیں، مجھے بھی سوالات بھیجتے ہیں، میں ان سے ریکویسٹلی کہتا ہوں احمد عیسیٰ سے پوچھیں سورۃ النساء کی آیا نمبر، میرا غالب خیال ہے کہ 14، 15، 16 یا اس طرح آیت پاک کا میں نمبر دیکھ لوں، آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. میرا خیال ہے 104 ہے یا 105 ہے، 106 سورۃ النساء. چلو بہرحال یہ آیت نمبر 104. ایک سو 105 تک سارا ہے، پورا رکوع ہی سمجھ لو، 104 تک پورا رکوع ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ رکوع شروع ہوتا ہے 101 سے، 101 سے لے کر 104 تک 4 آیات مقدسات ہیں. اس میں صلاۃ کا مکمل ذکر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 حصے کیے، فرمایا ایک حصہ میرے ساتھ نماز پڑھے، جب وہ سجدے کر لیں تو وہ پیچھے ہٹ جائیں. صلاۃ تو قرآن پاک میں موجود ہے، اور جو ڈنڈی مار جائے، جو چھپا جائے، رکوع اور سجود کو چھپا جائے، مسلمان تو نہیں چھپا رہے تھے. سورۃ النساء قرآن پاک ہے، جو قرآن پاک کو بدل دے یا قرآن پاک کو بدل کے صلاۃ کا صحیح ترجمہ جو ہے اپنے ماننے والوں کو بتائے ہی نہ، صلاۃ کا ترجمہ ہی نہ بتائے. لا اور ہیں، قانون اور ہیں. کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے وہ تمہارا بدلہ دینے پے گا، قتل کرو گے بدلہ دینے پے گا، یہ اور قانون ہے. اللہ نے وہ بھی علیحدہ بیان فرمائے ہیں. صلاۃ کا جو لغوی معنی جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا وہ تو تم مانتے ہی نہیں. قرآن پاک سے ہی کہا ہے، قرآن پاک نے کہا ہے کہ محبوب جہاد میں 2 جماعتیں کر لیں، ایک جماعت تیرے ساتھ نماز پڑھے، جب وہ سجدے کر لیں تو وہ پیچھے اپنا جہاد میں چلے جائیں کافروں کے سامنے، اور دوسری جماعت جو ہے نہیں، جنہوں نے اب تک نماز نہیں پڑھی، وہ آ جائیں، وہ آپ کے پیچھے صلاۃ قائم کریں. جب وہ مکمل صلاۃ کر لیں وہ چلے جائیں، اور پھر پہلی جماعت واپس آ کے دوبارہ اپنی نماز پوری کر لے، اپنی صلاۃ پوری کر لے. صلاۃ کا طریقہ قرآن پاک نے تو بتایا ہے، لیکن اس کو بتاتے ہوئے زبان جلتی ہے، یعنی جھوٹ بولتا ہے. تو اب میں اشتعال میں نہیں آتا، نہ میں غصے میں آتا ہوں، صرف محبت اور پیار سے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس سے خود پوچھ لو کہ یہ جو ہمیں بتاتا ہے اور قرآن کے برعکس بتاتا ہے، کبھی نبیوں کے خلاف بولتا ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ پوری آیت ہی میثاق النبیین مالک نکال لو، اس میں پوری آیت کے خلاف بولا، انبیاء کے خلاف بولا، انبیاء کو فاسق کہا. اب اسی آیت کو اپنے لیے دلیل بنا رہا ہے کہ تمہیں پتہ تھا تمہارے پاس رسول آنا ہے،
تم نے اقرار نہیں کرو گے تو حالانکہ تمہیں اقرار کرنا چاہیے، تمہیں مان لینا چاہیے، تو ہم اس نبی کو کیوں مانیں؟ ہیں جو ماڈرن نبی، اپنی خواہشات کا نبی، اپنی شہوات کا نبی، شہوات کا پجاری، وہ نبی تو ہونا ہی نہیں نا، ولی بھی نہیں ہو سکتا، یہ مبلغ بھی نہیں، کیونکہ اسے تبلیغ کرنا بھی نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک غلط پڑھتا ہے، اس کی تشریح بھی غلط کرتا ہے، کیونکہ آپ غوطہ زن ہوتے نہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اندھوں میں کانا راجا، اس طرح اندھے نہ بنو، اپنے آپ اس کی طرف ڈھالو، تھوڑا سا ڈھالو، نرمی کی طرف ہو۔ احمد عیسیٰ بالکل جھوٹ بولتا ہے، یہ تو اب تو آپ کو تسلی ہو گئی ہے، اور میں نے جھوٹ ثابت کر دی ہے، اور اس کی جہالت عیاں کر دی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، ضرور ہم نے بیان کیا ہے، کھل کھلا کے بیان کیا ہے، دوبارہ بیان کیا ہے، پھیر کے بیان کیا ہے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں للناس، لوگوں کے لیے ہے، من کل مثل، تمام چیزوں کی مثال، ہر ایک قوم کی مثال، ہر ایک بیان کی مثال، جو پہلے ہو گزرے ہیں یا جو ہو گزرے ان کی مثال بھی بیان کی گئی ہے، مسئلوں سے بیان کر دیا ہے اللہ نے، مسئلوں سے، مثال بیان کر دی ہے۔ خوبصورت بات تو لگے نا، کسی کو سمجھ آئے گی۔ اب مسئلوں کیا ہے؟ تو ہر ایک مسئل سے کہہ دے چلو قرآن پاک کا لفظ استعمال کرنا ہے، یہ اردو مسئلوں کیسے آ گئی؟ مثالوں کا لفظ ہونا ہے، خوبصورت ہے، لفظ بھی ہے مثالوں سے، یہ مسئلوں سے کون سا اردو ہے؟ مسئلوں سے سمجھا دیا، مسئلوں سے بیان کر دیا۔ یہ مسئل جو ہے نا، یہ بتا دے کہ یہ مسئل جو تو کہتا ہے، یہ مسئلوں سے کیا ہے؟ ہر ایک مسئل سے، تو چلو پتہ لگ جائے کہ ٹھیک ہے مسئل واحد ہے اور کل جمع ہے، آگے ہر ایک معنی طلب کر لو، ہر ایک مثال سے، ہر ایک قوم کی علیحدہ اللہ نے مثالیں عطا فرمائی، مثالیں دی، لیکن کیا آگے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور انسانوں میں سے اکثر قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کی نفی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، جو فائدے کی حدیث ہے وہ لے کے لوگوں کو سمجھائیں گے، دکھائیں گے۔ دجال والی حدیث وہ اس نے نکال لی، قرآن پاک میں تو دجال کا ذکر ہی نہیں، وہ اس کے باپ کی قبر سے حدیث تو نہیں نکلی، وہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ یا تو حدیثوں ساری سے پیچھے ہٹ، قرآن کی طرف آ جا، یا قرآن کی طرف آتا ہے نا، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف آتا ہے تو پھر پوری طرح مسلمان ہو۔ اپنے مطلب کی حدیث ادھر سے لے لی، اپنے مطلب کی حدیث نکال لی، بخاری سے مل رہی ہے، مسلم سے مل رہی ہے، کدھر سے بھی مل رہی ہے، اپنے مطلب کی تو نکال لی۔ تیرے مطلب کے خلاف تو یہ بھی خاتم النبیین والے حدیث، ماں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمام انبیاء کے بعد میں آنے والا ہوں، ختم کرنے والا ہوں تمام انبیاء کو، اور سب سے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیث تو نے اپنی کتاب میں تو لکھ دی، لیکن سناتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہونا، اور تو جھوٹ بولتا ہے، تو کبھی محمد بن بیٹھتا ہے، کبھی عیسیٰ بن بیٹھتا ہے، کبھی موسیٰ بن بیٹھتا ہے، کبھی محمد کے فلٹر سے آتا ہے، کبھی نذیر کے فلٹر سے آتا ہے، کبھی خنزیر کے فلٹر سے آتا ہے، کبھی کسی کے فلٹر سے آتا ہے۔ اپنے باپ کا تو پتہ کر لے، وہ ہے کس کی اولاد، یہی اس سے پوچھ لو یار دوستوں، کوئی بات نہیں۔ اگر میں تھوڑا سا سخت لفظ بول گیا ہوں تو یہ ہمیں سب کچھ تو کہہ گیا ہے، بغیرت کہہ گیا ہے، کتے کا بچہ کہہ گیا ہے، وہ اپنا اس کا کیا نام ہے، گدھے کا بچہ کہہ دیا ہے، اسی دو چیزیں تو کہتا ہے، بغیرت بھی اور گدھے کا بچہ بھی ہمیں کہہ گیا۔ تو یہ تو فلٹر کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں کہ فلٹر پتہ نہیں کس کے فلٹر سے ہے، اپنا فلٹر تو پہچانے پہلے، جب فلٹر ہی سے پتہ نہیں کس کے فلٹر سے ہے
کوئی ان کا پڑوسی ہوگا نا محمد، اس کے فلٹر سے جھوٹ بھی شاید نہ بولتا ہو، ہمسایہ ہوگا نا فلٹر جس کے فلٹر سے یہ ہوا ہے، اسے پوچھ لو نا بھائی تو جھوٹ تو بولتا نہیں، تو ہر چیز قرآن سے لیتا ہے، تو یہ فلٹر کہاں سے لے لے تو نے؟ فلٹر تو قرآن پاک میں ذکر ہی کو نہیں۔ خاتمہ کا معنی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو نے فلٹر کہاں سے بنا لیا؟ یہی پوچھ لو۔ بس آج کا درس میرا اتنا کافی ہے، امید ہے آپ کو بالکل سمجھ ہوگی، بات سمجھ آ گئی کہ یہ جھوٹا ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو پھر آپ کو میں یہی کہتا ہوں، آپ کا اللہ حافظ ہے، اللہ آپ کو راہ ہدایت عطا فرمائے، اور جھوٹوں سے بچو، جھوٹوں سے بچو۔ یہ جو مداری کی طرح پلٹیاں مارتے ہیں نا، پلٹیاں کھلاتے ہیں، تمہیں بھی مرواتے ہیں، تمہیں بھی کھلاتے ہیں، ادھر سے پلٹی ماری، کل تک تو وہ ایت مساق کے مخالف بولتا تھا، اب وہی ایت اپنے اوپر دلیل کر رہی کہ تمہارے پاس آئے گا اور تم نے اس کا مدد نہیں کرنی ہے، اس کا مدد نہیں کی، اس کو مانا نہیں، تو ہم اس کو کیوں مانیں؟ نبی نہیں، جب نبی نہیں تو مانے کیوں؟ ہم تو اسے نہیں مانتے۔ اللہ کے فضل سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ وہ نبی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ نے کہا ہے خاتم النبیین، کسی اور کو نہیں کہا، کسی اور کے لیے خاتم النبیین کا لفظ نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت کا اپنا خیال ہے، لیکن تورات میں یہ نہیں کہ وہ آخری نبی ہیں، انجیل میں نہیں، آج بھی وہ بدلی ہوئی حالانکہ آج بھی ان میں ایسا نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، آج بھی ان کی انجیل میں دیکھ لو، 4 انجیلیں، ایک انجیل بھی نہیں، لوکا کی، متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، ایک اور برنباس کی انجیل، ایک اور انجیل ہے۔ تو یہ ساری انجیلیں اکٹھی کر لو، اس میں بھی دیکھو تو وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں ثابت کرتی، نہ انہوں نے کہیں کہا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی تورات، پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ، زبور بھی، تورات بھی، ساری اکٹھی کر کے پھرول لو